سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اور شان اور پاور، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حبیب ان سے مشورہ کرو امور کے اندر، وشاورہم فی الامر، محبوب مختلف امور میں کاموں میں ان سے مشورہ کرو. یا مطلقاً صحابہ کی بات ہو رہی ہے. مفسرین نے اس کے تحت کمال کی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے مشورے کا حبیب کو اس آیت میں حکم دیا ہے وہ ایک صدیق پاک ہیں، دوسرے عمر پاک ہیں. اور اب ایک حدیث سنیے، کانوں کے رات دل تک جائے تو ہمیں بھی سنائیے گا. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے ایک دن فرمایا، بڑے غور سے بھائی صاحب سنیے گا، جس طرز سے میں نے گفتگو شروع کی ہے اسی پر وما علینا کہوں گا، نہ میز ٹوٹنے کا انتظار کیجئے نہ کان پہ ہاتھ رکھنے کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بات رہے گی. بعض لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد خطیب چھت سے لگے گا تو بولیں گے، ہم کرسی پر ہی رہیں گے انشاءاللہ. حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرکار صدیق پاک سرکار عمر پاک رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اگر تم دونوں کسی بات پر متفق ہو جاؤ، سبحان اللہ، یعنی مشورہ چل رہا ہے، مشورہ، اور اے صدیق و فاروق تم ایک بات پر متفق ہو جاؤ، اگلے بات دل کے کان کھول کر سنیے، ایک ہی جملہ ہے، اے ابو بکر اے عمر رضی اللہ عنہما، اگر تم کسی ایک بات پر متفق ہو جاؤ تو کریم فرماتے ہیں میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. یہ تو معمولی سی بات ہے، میں تمہاری فرمایا اللہ 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 اللہ، جن کی اداؤں کا نام دین ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ صدیق و فاروق جس بات پر، اور صدیق و فاروق غلطی پر جمع نہیں ہوتے. واہ جی واہ، ہم اپنا ذوق لے رہے ہیں جناب، آپ کو کیوں تنگ کریں. صدیق و فاروق غلطی پر جمع نہیں ہوتے. مشکات میں اگلا حوالہ، مشکات باب المناقب کھولے وہاں پڑھیے گا. ہم آپ کو مشکات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے. اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے، تاریخ الخلفاء میں ایک یہ حوالہ کافی ہے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر پاک کا کلام ہمارے دلوں کی تسکین تھا، سکینہ کی کیفیت ہوتی تھی. بعض بندے کلام کریں تو تذبذب ہوتا ہے، بات مبہم سی ہو جاتی ہے، کنفیوزنگ ختم نہیں ہوتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب عمر بات کرتے تھے تو سکینہ محسوس ہوتا تھا. کیوں نہ محسوس ہو، اللہ تعالیٰ نے زبان عمر اور قلب عمر پہ حق رکھ دیا ہے. اور صدیق باغ یہ جو میں نے کہا نا یہ غلطی پر جمع ہو نہیں سکتے، تو یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے. میں نائب محدث اعظم ولی کامل بدر طریقت حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی، نائب محدث اعظم پاکستان، آستانہ عالیہ سمندری شریف، میں ان کا غلام بیدام ہوں، دریوزہ گر ہوں، جاروب کش ہوں ان گلیوں کا، اور ان کی نگاہ فیض اثر سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اب یہ حدیث سنیے، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا تو وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بات ہوئی ہے ایک امر میں، ایک معاملے میں مشورہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سرکار رائے لے رہے ہیں، اور جب مختلف حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان نے رائے پیش کر دی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی. حضرت صدیق اکبر کی رائے باقی حضرات کی آراء اور مشورے سے ہٹ کر تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی حضور جڑا دل نو لگیا ہے نا وہ حضرت ابو بکر دی گل ہے. معاذ عرض کی حضور دل کو جو لگی ہے وہ رائے حضرت صدیق پاک والی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر فرمایا اللہ رب العزت کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر خطا کرے. معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں.
معصوم صرف نبیوں رسولوں کی پاک ذاتیں ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں، اور جو اس کی رحمت کے حصار میں ہو وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ شیخ کامل کی نظر میں مرید ہو تو وہ بچ جاتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں ہو ان کے محفوظ رہنے کا عالم کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کی رائے کا، یہ رتبہ، یہ شان ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیے، سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں ہیں۔ دور میں کہا جانے لگ گیا، اب وہ تو بخاری کی حدیث گواہ ہے، پھر ایک نہیں، امام بخاری نے کئی ترجمۃ الابواب کے تحت اس حدیث کو پہلی جلد میں لکھا ہے، اسی چیپٹر کے اندر۔ اور پھر یہ وہی نہیں ہے، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے گئے ہیں تو پھر بھی مصلی پہ صدیق پاک ہیں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب پھر الگ ایک دھندا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، اور وہ کہنے لگے کہ وہ صدیق پاک سیاسی خلیفہ ہیں۔ میں کہتا ہوں بابا فرید جس کو لوٹا مسلح دے وہ روحانی خلیفہ ہوتا ہے، اور حضور جس کو مسلح دیں، تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کسی طریقے سے او بھائی جن کو رب نے شانیں دی ہیں مانو، تسلیم کرو۔ نقصان کہاں ہوا ہے؟ فرقہ واریت کب ہوئی ہے، افتراق اور انتشار کب ہوا ہے؟ جب مالکوں کی مرضی کے خلاف ذہن سازیاں کی گئی، وہیں سے فرقہ جنم لیتا ہے۔ اور جب تک ان کی مرضی پہ رہیں گے تو پھر اہل سنت و جماعت ہی میں رہیں گے، اور جب یہاں بغاوت کریں گے تو ایک نیا فرقہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اس اصول کو ذہن میں رکھیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی دیکھیں کریم کی مرضی ہے، سبحان اللہ، کریم کی مرضی ہے، جس کو جو چاہیں عطا کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات لکھی، مفہومی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب روز اول سے لے کر روز قیامت تک اس میں کل رسل و انبیاء شامل ہیں، کل اولیاء اغواث ابدال شامل ہیں، جملہ مخلوقات شامل ہیں، ملائکہ شامل ہیں۔ فرما جس کو جو شان عزت عظمت ملی تھی، ہے اور ملے گی، سب مصطفیٰ جان رحمت کے دوفائل۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا دیکھیں فرق کہاں پر آتا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ بات بھی میں آپ سے ذرا مذاق نہیں کر رہا، نہ اپنی عادت ہے، ایک نہیں میں ایسے کثیر پوائنٹس کو جانتا ہوں کہ جہاں اسی حرکتیں ہم نے سنی اور دیکھی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ داڑھی شیپ نہیں رکھ رہا، رکھی تھی منڈوا دی، یہ اگلی بات کا بھی میں ذمہ دار ہوں، رکھی تھی منڈوا دی۔ پوچھا بھائی اتنی مبارک سنت چہرے سے اتار دی؟ تو کہا کہ پیراں دا آرڈر آیا سی، کلمہ تم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور حضور فرماتے داڑھی رکھو، مونچھوں کو ہلکا کرو، میرے دشمنوں کسی صورت مت بناؤ۔ وہ پیر کون ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ داڑھی منڈواؤ؟ پیر تو حضور ہیں، باقی سارے پیر روٹ بتانے والے ہیں کہ یہ راستہ مدینہ شریف کو جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ اب بتائیے گمراہی کہاں شروع ہوئی کہ جب حضور سے کٹ کر فرد کی بات کو حجت تسلیم کیا گیا، اور اس پیر سے پوچھا، اچھا وہ پیر کہہ رہا ہے میں آزما رہا تھا مریدوں کو، بدبخت تو نے آزمانا تھا تو حضور کی سنت کا قتل کروا کر، تو اس کو آزماتا کہ تو روز روزہ رکھ، نہیں سمجھ آئی، روز روزہ رکھ، پتہ چل جاتا، سردیوں میں نہیں گرمیوں میں، ٹھیک ہے؟ تو آزمانا ہی چاہتا تو اس کو آزما کہ 1 سال بچے تیری تہجد قضا نہ ہو۔ یہ کیا ڈھونگ رچائے ہوئے، میں نے اس کو بولا مونچھ کٹوا دو، داڑھی کٹوا دو اور سنت کے خلاف چلو، یہ آزمائش ہے؟ یہ کون سے باب آزمائش کرتے تھے آپ؟ میں کیا کروں، ایک بات سمجھاتے کتنے ورق کھلتے ہیں۔ سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء، واہ 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 واہ، لاڑا ہے چشتیوں کی بزم کا،
بابا فرید کا لاڈلا ہے. میں الحمدللہ حاضر ہوا ہوں دلی ان کی چوکھٹ پر. الحمدللہ احسانی ہی، کیا لطف کا مقام ہے خواجہ نظام کی چوکھٹ. ہاں جی. تو حضور سیدنا فرید الحق کے دین بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازاریات کا آخری رمضان تھا، اور بابا صاحب بہت زیادہ نحیف ہو چکے تھے اور علیل تھے. شرعی طور پر انہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت تھی جو قرآن نے دی ہوئی ہے، تو بابا صاحب نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا مرض کی وجہ سے. خواجہ نظام فرماتے ہیں دوپہر کو حضرت بابا فرید سرکار کو خربوزہ کاٹ کر پیش کیا گیا، تھوڑا نرم غذا کھائیں. تو بابا صاحب کا معمول تھا اور یہ درویشوں کا رہا ہے، پہلے والے درویش کہیں آ جائیں تو کام اچھا چل جائے، کوئی مریداں دے منہ تے بھی رونق آ جائے. مرید نہ بولے اجے کتے، تہاڈا کیس لڑنا ہی فضول ہے. تو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ کوئی چیز بھی ہو تو پہلے حاضرین میں تقسیم کرنی ہے، اور یہی معمول پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. 2 روٹیاں وقت افطار آپ کی خدمت میں آتی تھیں اور آپ اس کے ٹکڑے کرتے، اور 1 چوتھائی حصہ آپ کے پاس رہتا تھا، تقسیم کر دیتے، اور چوتھائی میں بھی کوئی آ گیا اس کو بھی توڑ کے نوالے دے دینے. یہ خوراک رہی ہے. تو بابا فرید نے وہ پہلی جو اس کی کاشت تھی، کتری ہم بولتے ہیں، تو وہ دے ہی خواجہ نظام کو دی. تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اسی وقت کہا کہ 60 روزے رکھ لینے نے بابا فرید دا تبرک نہیں چھڑنا. اور قبلہ خواجہ نظام تو خود چوٹی کا عالم ہے، سید زادہ ہے، اور اپنے دور کا امام المناظرین خواجہ نظام الدین اولیاء. آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. ہائے ہائے ہائے. تو اب بابا صاحب ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بس کھائیں گے، وہ پھر قضا میں 60 روزے رکھ لیں گے کفارے میں. تو فرماتے ہیں ادھر میرے دل میں خیال آیا اور ادھر فرید مائی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. جملے سننا یار. بابا فرید سرکار نے فرمایا رکھ لو، روزہ کیوں توڑنا ہے، افطاری میں کھا لینا. یہ طریقہ رہا ہے بابوں کا، سمجھ آ گئی. ڈھونگیوں کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اہل معرفت. اور اصل میں عام میں آپ دیکھیں نا، جرابیں پہنی، اوپر موزہ پہنا ہے، جیکٹ ویکٹ پہنی، مزید زیادہ ٹھنڈ ہوتی تو دستانے بھی پہن لیتے، چادر ہے، نیچے سویٹر ہے، اوپر سے نماز کا وقت ہے، اتنا کچھ اتاریں گے، وضو کریں گے، پھر تولیے سے خشک کریں گے، پھر اتنا کچھ پہنیں گے، نماز پڑھیں گے. انہاں کو پیری ہو لبو جڑا آکے کہ ہر ویلے آلی پڑھی ہے. مولوی دو ٹکرے مارتے ہیں لوکاں نو 5 ویلے، سانو ہر ویلے. ہاں تو بچیے، یہ روش غلط ہے. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، ہمیشہ جماعت سے خارج بندہ تب ہوتا ہے جب وہ مالکوں کی مرضی کے خلاف کسی نظریے کو گھڑتا ہے، کسی سوچ پر آتا ہے اور کسی فکر کو پروان چڑھاتا ہے. جب تک ماتحت رہتا ہے وہ اہل سنت رہتا ہے. کاش 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 کہ سمجھ جائیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں.